ایک مشہور آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ آئیے اس پر آغاز گفتگو سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ محسن کائنات محسن انسانیت آمینہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار نبوت و رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها والنور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ حصول برکت کے لیے نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت بارگاہ رسالت میں یوں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، یا رسول اللہ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک دو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، ربیع النور شریف کا مہینہ جاری ہے، اور یہ وہ مہینہ جس کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور و رحمت بن کر کائنات میں تشریف لائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی اور غلام بنایا۔ یہ ایک ایسی سعادت و نعمت ہے جس پر آپ جتنا فخر و ناز کریں کم ہے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم، جتنا احسان مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی اور غلام بنایا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا، جو سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہاں سارے جہان کا ڈیفینیشن کیا ہے پہلے وہ سمجھیں آپ۔ سارے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب
اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، تو ایک مشہور آیت پاک مقررین اس پر ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، آپ نے بڑے بڑے مقررین سے سنا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھنا ہو تو ایک آیت سے سمجھے۔ رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان والوں کا، رب العالمین جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ اور جب اپنے حبیب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی حبیب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ عالمین جو لفظ ہے یہ وہاں بھی توجہ رکھیں آپ، رب نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا، سارے جہان والوں کا۔ اور جب حبیب کی رحمت کی بات آئی تو رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے کیا بنایا؟ رحمت بنایا، رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ تو جہاں جہاں رب کی ربوبیت، جس جس شے کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے، جس جس شے کا رب خالق و مالک ہے، تھوڑا والیوم بڑھائیں، جس جس شے کا، جس جس مخلوق کا رب تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اس کے لیے، ادھر دیکھو آپ 10-15 منٹ بچے ادھر دیکھو آپ، جس جس مخلوق کے لیے رب خالق و مالک ہے، اس مخلوق کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں رب کی ربوبیت وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے، جس کا رب خدا ہے اس کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، جس کا خالق رب ہے اس کے لیے رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایک رب کی ذات کو چھوڑ کر رب کے سوا، اللہ رب العزت کی ذات کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ جو کچھ وہ جہان ہے، کیا ہے؟ جہان ہے، مخلوق ہے، رب کا بنایا ہوا، رب کا تخلیق کیا ہوا، رب کا پیدا کیا ہوا۔ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ کائنات، وہ سب کیا ہے؟ جہان ہے، وہ سب دنیا ہے، وہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کائنات ہے۔ اچھا، پھر کائنات کیا ہے؟ جو رب کا پیدا کیا ہوا، بنایا ہوا وہ کائنات ہے۔ پھر کائنات کی وسعت کیا ہے؟ کائنات کی گہرائی کیا ہے؟ کائنات میں کون کون آتا ہے؟ کتنی چیزیں کائنات میں ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اللہ الذی خلق سبع السماوات ومن الارض مثلہن، وہ رب اللہ خلق سبع السماوات ومن الارض مثلہن، جس نے 7 آسمان بنائے اور ساتھ ساتھ کیا بنائی؟ زمینیں بنائی۔ 7 آسمان بنائے جس نے اور ساتھ ساتھ زمینیں بنائی۔ تو یہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے، یہ سب کیا ہے؟ بولو، کائنات ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کائنات ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جہان ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں، سب کائنات کے زمرے میں۔ اچھا، تو پھر ایک چیز اور سمجھیں، جس زمین پر ہم بستے ہیں یہ پہلی زمین ہے، یہ پہلی زمین، اس کے نیچے ایک اور، پھر اس کے نیچے ایک اور، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے،
7 زمینیں اور لاسٹ میں تحت الثری، دی اینڈ، لاسٹ میں بالکل۔ اچھا پھر یہ جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، نظر اٹھاتے ہی آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر حجاب نہ ہو، یعنی پردے، یہ چھت ہے، یہ کیا ہے؟ حجاب ہے۔ نگاہوں کے سامنے اگر حجاب نہ ہو تو آپ کی نگاہوں کی طاقت یہ ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں آپ، ایک سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ آسمان تک۔ آپ نگاہ اٹھاتے ہی جو ہے پہلا آسمان آپ کی نگاہوں کے، نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو بیچ میں خلا ہے نا، یہ زمین ہے، یہ پہلا آسمان، یہ دونوں کے بیچ میں یہ جو اسپیس ہے، اسپیس، یہ جو خالی جگہ ہے، اسی خالی جگہ میں طیارے بھی اڑتے ہیں، اسی خالی جگہ میں چاند بھی ہے، بڑے بڑے سیارے بھی ہیں، بہت کچھ ہے اسی خالی جگہ میں، بادل بھی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو زمین ہے اور یہ پہلا آسمان، دونوں کے درمیان میں جو اسپیس ہے، اسپیس سینٹر کہا جاتا ہے نا، دنیا پہنچ گئی ہے مون تک، چاند تک دنیا پہنچ گئی، تو وہ اسپیس سینٹر اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسپیس ہے دونوں کے درمیان، کھالی جگہ، یہ کھالی جگہ کتنے میل ہے؟ بتائیں آپ کو کتنے میل؟ 500 سال کی مسافت۔ کتنے؟ 500 سال۔ یعنی بندہ اگر سفر شروع کرے تو پہلے آسمان تک پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے اس کو؟ 500 سال، 13 ارب میل۔ اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، غلط ہو سکتا ہے، میں دعوے سے نہیں، میں بھی کہیں سے ریسرچ کر کے آتا ہوں، پڑھ کے آتا ہوں۔ اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کا ذمہ دار جس نے کتاب لکھی وہ، اور کتاب لکھنے والے کسی ایرے غیرے کی کتاب کو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں۔ جنہوں نے تفسیریں لکھی ہے، جو بڑے بڑے مفسرین اور محدثین اور سائنسداں ہوئے ہیں، ان کی کتابوں سے ریسرچ کرنے کے بعد پھر یہاں تک بات لائی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، یا آپ کتنا جو ہے آپ کے ذہن کے اسپیس میں اس کو فٹ کرنے کی یا جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ پر نربھر ہے۔ ٹھیک؟ تو اب یہ پہلی زمین سے پہلا آسمان کتنے میل؟ 13 ارب میل۔ کتنے؟ 13 ارب میل۔ انسان نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ 13 ارب میل کا سفر طے کر لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ترقی کی ضرور ہے۔ سائنس کہتے ہیں نا کہ سائنس چاند پر پہنچ گیا، منگل گرہ تک پہنچ گیا، اور منگل گرہ پر جا کر وہاں اب تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہاں انسان بس سکتا ہے کہ نہیں، وہاں کی زمین جو ہے وہ انسانوں کے بسنے کے لائق و قابل ہے کہ نہیں، وہاں ہوا ہے کہ نہیں، سانس آسانی کے ساتھ انسان لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، یہ ساری چیزوں کی تحقیق ہو رہی ہے، مٹی کی تحقیق ہو رہی ہے، بڑی بڑی ریسرچ یونیورسٹیاں جو ہے اس پر ریسرچ و تحقیق کر رہی ہیں۔ انسان کتنی ترقی کر چکا، کبھی پیدل چلتا تھا، پھر گھوڑے اور اونٹوں پر آیا، وہاں سے پھر وہ 4 پہیے 2 پہیے واہن پر آیا، وہاں سے اور ترقی کی، پھر وہ ایروپلین تک آیا، میزائل کی دنیا، اب میزائل جو ہے سائیکل میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا، منٹ میں جو ہے وہ میزائل ہزاروں کلومیٹر تک وہ سفر اپنا طے کر لیتا ہے۔ اس قدر انسان ترقی کر چکا، اور کس کی شان؟ یہ انسان کا کمال نہیں ہے، کوئی انسان گھمنڈ کر لے کہ یہ میں نے کر لیا تو نہیں، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذہنیت، یہ رب کی عطا کی ہوئی صلاحیت کی بنیاد پر انسان یہاں تک پہنچ پایا ہے۔ رب فرماتا ہے والارض والخیل والبغال والحمیر لترکبوها والزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ ہم نے اونٹ، گھوڑے، کھچر یہ تمہاری سواری کے لیے بنائے۔ رب فرماتا ہے
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے فرمایا کہ ہم وہ چیزیں پیدا کریں گے، وہ چیزیں بنائیں گے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ ہم وہ چیزیں ابھی پیدا کریں گے اور بنائیں گے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم ابھی نہیں جانتے، جس کو تم نہیں سمجھتے۔ پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں۔ سائنس کے پیچھے مت جاؤ، سائنس کے پیچھے مت جاؤ کہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، نہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب جو کائنات ہے اس کو پیدا کرنے کے پیچھے طاقت ہے، اس کو بنانے کے پیچھے قدرت ہے، اور اسی قدرت کا نام ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور انسان کتنی ترقی کر چکا، لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی پھر انسان اپنی پوری زندگی میں 13 ارب میل کا سفر نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی نہیں۔ بلیک ہول کے بارے میں سنا آپ نے؟ بلیک ہول دوسری دنیا میں جانے کا راستہ، جہاز غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر غائب ہو گئے، دوسری دنیا میں جانے کا راستہ۔ اور ایسے ہی آسمانوں کی دنیا میں جو جانے کا راستہ ہے نا، وہ زمین سے آسمان سے سب سے کم جو دوری ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ وہیں سے حضور نے معراج کی رات اپنے سفر کی ابتدا کی تھی، پڑھا ہے نا آپ نے؟ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ۔ تو سب سے کم جو دوری ہے آسمانوں پر سفر کرنے کی وہ کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ اور نیچے جانے کے لیے بلیک ہول، غائب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے جہاز، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حیرت ہے، سائنس گھٹنے ٹیک چکا، سائنس دم گھٹنے لگا سائنس کا، اور محتاج ہے یہ سائنس قرآن کا، محتاج ہے یہ سائنس حدیث مصطفیٰ کا، محتاج ہے یہ سائنس، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ترقیاں ہو رہی ہے، یہ سب محتاج ہے قرآن اور صاحب قرآن کے۔ تو یہ اللہ کا انعام نہیں کہ تمہیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، یہ رب کا احسان نہیں کہ مصطفیٰ کریم کا امتی اور غلام بنایا۔ تو وہ بلیک ہول جو ہے وہ نیچے کی دنیا میں جانے کا راستہ، اور نیچے کی دنیا میں بھی اتنا ہی اسپیس جیسے پہلے آسمان تک زمین سے لے کر۔ کوئی جا کر بتائے؟ سرنگیں بنائی جاتی تھی بادشاہوں کے زمانے میں، خفیہ راستہ انڈر گراؤنڈ، نیچے سے وہ جو ہے 10 20 25 50 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے تھے دشمنوں سے بچنے کے لیے، لیکن 13 ارب میل آسان ہے؟ ہاں۔ تو یہ آپ یہاں سے اب سمجھتے جائیں کہ پہلا آسمان، پھر اس پر اللہ کی مخلوق، پھر دوسرا آسمان، اس پر اللہ کی مخلوق، چوتھا آسمان، پھر اللہ کی مخلوق، پانچواں آسمان، پھر اللہ کی مخلوق، چھٹا آسمان، پھر اللہ کی مخلوق، ساتواں آسمان، پھر اللہ کی مخلوق، اور پھر عرش اعظم یا سدرۃ المنتہا، وہ بھی اللہ کی مخلوق، جبرائیل کا ٹھکانہ۔ اور یہ ایک دنیا ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے؟ کئی لوگوں کی زندگی ایک ہی جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی گاؤں میں ختم ہو جاتی، باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ کچھ لوگ ایک ضلع تک دیکھ پاتے ہیں، کچھ لوگ ایک راجیہ کو دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے 2-4 راجیہ دیکھ لیتے ہیں بھارت کے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورا بھارت دیکھ لیا ہو؟ ذرا انگلی کھڑی کر کے بتاؤ، بوسہ دے دوں میں آپ کے ہاتھ کا۔ کبھی ہم کو بھی موقع ملے پھر آپ کے ساتھ سیر پر جانے کا۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو دنیا جس میں ہم بستے ہیں اور رہتے ہیں، یہ اکیلی دنیا نہیں ہے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کچھ دیکھ لیا، یا ہم نے ہی سب کچھ کر لیا، یا جو کچھ ہم جانتے ہیں وہی سب کچھ ہے۔ نہیں، بل متاع الدنیا قلیل، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کی کائنات عجائبات سے بھری ہے، عجائبات سے۔
العقیدہ نام کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مولانا ابو النور محمد بشیر اس کے مصنف ہیں. دیکھیں اٹھا کر ایک واقعہ لکھتے ہیں. یہ جو ایک دنیا ہے نا، ایسی کتنی دنیا پتہ ہے؟ ایسی 18,000 دنیا. کتنی؟ 18,000 عالم. کچھ لوگوں نے کم لکھے ہیں، کچھ لوگوں نے زیادہ لکھے ہیں، محدثین اور مفسرین نے. ایسے 18,000 عالم ہیں. ایک جگہ میں نے یہی بات کی تھی تو ایک بندہ جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. میں نے کہا میرے بھائی، اللہ کی قدرت دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، اور قدرت دماغ میں آ جائے تو پھر وہ قدرت ہی کہاں. نبی کا معجزہ دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، اور دماغ میں آ جائے تو معجزہ ہی کہاں. اور قدرت اور معجزہ تو دور کی بات ہے، ولی کی کرامت جو ہے وہ آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی. دماغ میں نہیں آ سکتی ولی کی کرامت. ایک پیالے میں انا ساگر کو بھر کے دکھا دینا، آپ کہہ دیں گے امپاسبل، پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ جو پاسبل نہ ہو اسے ہی کرامت کہتے ہیں، اور نبی کر کے دکھائے تو معجزہ کہتے ہیں. اور خدا کی عظمت و شان کے سے اگر تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. تو یہ اپنے دماغ کے گھوڑے کو رسی باندھ کے رکھو، یہیں پر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ولی کی کرامت کی بات ہے، نبی کے معجزے کی بات ہے، تو خدا کی قدرت کی بات آ جائے نا تو اپنے دماغ کو لگام لگاؤ. سمجھ گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تیرے دماغ کا علاج کر. یہ چھوٹا سا دماغ ہے، اس میں جو ہے نا اللہ تبارک، یہ جو میموری ہے نا، میموری اس کی بھی وسعت بہت ہے نا. انسان نے کمپیوٹر بنا ڈالا، ٹھیک، اور کمپیوٹر میں گیلری میں جیسے آپ گھسیں گے نا تو وہاں پر نئے نئے ونڈو جو ہے وہ اوپن ہوتے جاتے، کھلتے جا رہے، کھلتے جا رہے، کھلتے جا رہے، کھلتے جا رہے. بنانے والا خود حیرت میں ہے کہ کیا بنا ڈالا. ٹھیک، غلط کہہ رہا ہوں؟ بنانے والا ہی حیرت میں ہے کہ یہ کیا بنا ڈالا میں نے. تو جب انسان کے دماغ کی اپج کا جب یہ حال ہے، انسان کا دماغ جب یہاں تک اتنی دور تک گھس سکتا ہے، رسائی کر سکتا ہے، پھر خدا کی قدرت جس نے تمہیں دماغ دیا ہے، پھر خدا کی عظمت و شان جس نے تمہیں دماغ دیا. وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا. اب تو بولو، رب فرماتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو کیا بنایا؟ عزت دار بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو سواریاں دی سمندر میں، خشکی کے راستوں پر. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کے لیے پاک نعمتیں اور ستھری چیزیں اسے عطا فرمائی. رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو تمہارے دماغ کی اپج یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو پھر رب کی قدرت. پھر اس لیے جب رب کی قدرت کی بات آئے تو دماغ کے ترازو پر تولنے کی کوشش مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ دماغ کی کسوٹی پر تولنے کی کوشش مت کرو. یہ ایک دنیا ہے، 18,000 عالم اس نے بنائے ہیں. آپ سب کو نہیں سمجھ سکتے، اتنا ہی کافی ہے کہہ دو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کی کامیابی اسی پر ہے، اسی پر کھڑے جاؤ اور کہہ دو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھلائی اسی میں ہے، کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کی قدرت میں، اس کی قدرت میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. تو وہ 12 تقریر والی بات، معراج کی رات تھی، شب معراج. حضور پہنچے جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پر، اور کہتے ہیں چھٹے آسمان کے اوپر جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی. یعنی اونٹ جو ہے جا رہے ہیں، اونٹوں کا قافلہ ہے، جا رہے ہیں. اونٹوں کے اوپر جو ہے صندوق رکھے ہوئے. کیا صندوق؟ باکس، پیٹیاں، اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. حضور نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل اس میں کیا ہے، اور یہ اونٹ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے پیدا ہوا تب سے دیکھ رہا ہوں، مجھ کو نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں، اللہ جانے، اپنے رب سے پوچھو. قریب پہنچے، کہا ایک صندوق اتارو. اونٹ پر سے ایک صندوق اتارا، پیٹی اتاری. ہاں کھولو اس کو. تو پتہ ہے کیسے کھولا؟ چابی سے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولا تالا. تو دیکھیں کہ اندر خسخس کے دانے بھرے ہوئے ہیں. کیا بھرے؟ خسخس. سمجھتے ہیں؟ ہاں خسخس. خسخس بھرا ہوا ہے، اور ہر خسخس کے دانے پر بھی تالا ہے.
پھر حضور فرماتے جبرائیل سے بسم اللہ پڑھو اور کھولو اس کو. کھولا گیا ایک دانے کو تو پتا ہے کیا دیکھا؟ ایک دنیا آباد ہے, ایک جلسہ سجا ہے, جیسے آپ ہیں نا ایسے ہی ایک جلسہ سجا ہے. ایک مقرر اعلان تقریر کر رہے ہیں کہ اے لوگوں, آج کی رات, آج کی شب اللہ کے آخری پیغمبر حضور رحمت للعالمین, حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آج رب کے دیدار کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. وہ خشخش کے دانے میں بول رہا ہے کہ آج کی رات اللہ کے آخری پیغمبر زمین سے آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ لامکہ میں. پتہ نہیں جگہ ہے نہیں, لامکہ میں جا رہے ہیں رب کا دیدار کرنے کے لیے. لہذا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے تو ایمان لے آؤ ان پر, ایمان لاؤ سب کے سب ان پر. اتنا سننا تھا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں مقرر ذرا ادھر دیکھ, میں ہوں جبرائیل اور یہ ہے میرے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر, یہ ہے میرے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ بتانے کا مقصد کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو, اللہ کی قدرت کو دیکھو. بے جانوں میں جان پیدا کر دیتا. وہ ہری جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے نا, آپ نے درختوں پر دیکھا ہے, وہ جو پتوں کا رنگ ہوتا ہے اسی ڈیزائن میں وہ ایک نئی مخلوق اس سے پیدا فرما دیتا. پانی کے اندر بے جان چیزوں میں جان پیدا کر دیتا ہے. اور آپ جو ہے نا تھوڑے دن کے لیے چنے وغیرہ یا گیہوں وغیرہ یا اڑد وغیرہ بن کر کے رکھو مہینے بھر تک ایک تھیلی کے اندر, پھر دیکھو ان بے جان چیزوں کے اندر سے ایک نئی مخلوق اللہ پیدا فرما دیتا. پیک کیا ہوا ہے نا, پلاسٹک کی تھیلی میں پیک کر کے رکھو, چاروں طرف سے سلائی کر کے کہ ہوا بھی نہ گھسے اندر, اور پھر کھول کے دیکھو مہینے بھر کے بعد آپ کو اس میں اسی رنگ کے کچھ کیڑے نظر آئیں گے. کہاں سے آئے, کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی طاقت ہے. تو 18,000 عالم اس نے بنائے ہیں, ایک زمین سے لے کر 7 زمینوں تک, اور پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمانوں تک جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے, جس کا خالق اللہ ہے, اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا. اس کے لیے, یا صرف پہلی کائنات کے لیے نہیں, ایسا نہیں کہ یہ جو دنیا ہم نے دیکھی اسی کے لیے حضور رحمت ہے, نہیں. آسمانوں پر 7 آسمانوں پر جتنے بستے ہیں سب کے لیے, 7 زمینوں میں جتنے بستے ہیں, جاندار ہو یا بغیر جاندار ہو, انسان ہو یا فرشتے ہوں, جنات ہوں, ملائکہ ہوں, جو بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایک واقعے سے سمجھے. حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے نا, حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو حضور نے پوچھ لیا, جبرائیل ایک بات بتاؤ, میری رحمت سے تمہیں کیا ملا, میری رحمت سے تمہیں کیا ملا؟ سب کو کچھ نہ کچھ ملا, تمہیں کیا ملا؟ حضور مومنوں کے لیے بھی رحمت دنیا میں اور آخرت میں, کافروں کے لیے بھی رحمت. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کافروں کے لیے ایسے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے خسف و مسخ کا عذاب اٹھا لیا. پتھروں کی بارش ہوتی تھی آسمان سے, زمینیں آسمانوں پر لے جا کر پلٹ دی جاتی تھی, دھسا دی جاتی تھی زمینیں, شکلیں بگاڑ دی گئی اگلی امتوں کی, کسی کو بندر کسی کو سور بنا دیا رب نے. یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ شکلیں بگاڑنے کا عذاب اٹھا لیا رب نے, اللہ نے, رب نے اپنے حبیب کے صدقے میں. کافروں کے لیے بھی دنیا میں رحمت, آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا میں بچا لیے گئے عذاب سے, یہ حضور کی رحمت ہے. جبرائیل سے پوچھا تمہیں کیا ملا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب سے آپ کی غلامی حاصل ہوئی, یہ فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل, 600 بازو اور پر اللہ نے عطا فرمائے. عام یہ چھوٹی سی مخلوق نہیں ہے, پروں کو پھیلا دینا, یہ 7 زمینیں بازوؤں میں آ جائے, وہ طاقت و قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو وہ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب سے آپ کا غلام بنا ہونا تب سے اپنے خاتمے کا جو ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا, ڈر رہتا تھا مجھے. ابلیس کو دیکھ چکے تھے, ابلیس کو دیکھ چکے تھے, فرشتوں کا سردار تھا, دیکھ چکے تھے اس کے انجام کو, تو کہتے ڈر تھا
لیکن جب آپ کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کی غلامی عطا فرمائی. اے میرے آقا، آپ کی غلامی کے صدقے وہ جو موت کا ڈر تھا، ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ڈر جو ہے آپ کی رحمت کے صدقے ختم ہو چکا ہے. اب یقین ہے کہ آپ کی غلامی کے صدقے خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. احسان ہے نا اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کا امتی اور غلام آپ کو بنا دیا، تو پھر اپنے کرم فرما کا، اپنے محسن کا احسان مت بھولو مسلمانوں. ہاں، ان سے بہتر تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. اللہ نے وہ جو نعمت عطا فرمائی ہے نا، ان سے بہتر کچھ نہیں مل سکتا. ان کے وفادار بنو، سچے وفادار بنو، صرف نعروں سے نہیں، سچے وفادار بن جاؤ. آئیڈیل ہے وہ رب کے حبیب ہیں. آخری بات کہہ دوں، جب کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے نا، پہلے بگاڑتا ہے، پھر دوسری بار اس کو سدھارتا ہے، پھر تیسری بار اور سدھارتا ہے، چوتھی بار اور سدھارتا ہے، اور پھر وہ جو سب سے بہتر جب بناتا ہے تو پھر دنیا کو دکھاتا ہے، کہتا دیکھو یہ ہے میرا شاہکار، یہ ہے میرا شاہکار، یہ میں نے بنایا ہے. پھر بھی اس میں گنجائش ہوتی ہے صلاحیت کی، یعنی کمی رہتی ہے اس کے اندر، سدھار کی گنجائش باقی رہتی ہے. تو انسان جب بناتا ہے تو بگاڑتا ہے پہلے، اور رب نے جب سب سے پہلے بنایا تو اپنے حبیب کو بنایا، مصطفیٰ کے نور کو بنایا. اور رب فرماتا ہے اے کائنات والو، میری کائنات میں آئیڈیل دیکھنا ہے تو چاند و سورج کو مت دیکھو، یہ تو غلام ہے مصطفیٰ کے. چاند و سورج کو مت دیکھو، بے مثال کو دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال کو دیکھو. رب نے بے مثال بنایا ہے، ان کے وفادار بنو. یہ ان کی ولادت کا مہینہ شروع ہے. اپنے گھروں پر جھنڈوں کا اہتمام کرو، محفل میلاد منعقد کرو. روزانہ سنی جامع مسجد میں محفل درود کا انعقاد ہوتا ہے. محفل درود میں شرکت کرو، بھلائی اگر چاہتے ہو دنیا و آخرت کی. باز آؤ گناہوں سے، باز آؤ اللہ کے حبیب کی نافرمانی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی غلامی میں آپ کے لیے بھلائی کی، دنیا کی بھلائیاں بھی اور آخرت کی بھلائیاں بھی. باقی بات اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے حبیب کا سچا اور پکا وفادار بنا دے. دنیا و آخرت میں ان کی نسبت کا رب تبارک و تعالی ہمیں بے حساب فائدہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی المرسلین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.